بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم دوستو، دنیا میں بڑے بڑے ظالم انسان گزرے ہیں جنہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں آ کر ایسے کارنامے کیے ہیں جس سے آج بھی انسانوں کا دل کھول اٹھتا ہے۔ لیکن ایسا کوئی شخص دنیا میں پیدا نہیں ہوا جس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہو، دوسرے لوگوں کو پوجنے پر مجبور کر دیا ہو سوائے فرعون کے۔ فرعون کون تھا؟ اس نے کب اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور اس کا ایسا کیا انجام ہوا جس کو دیکھ کر آج بھی لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ دنیا میں مختلف قومیں گزری ہیں۔ ہر قوم کا اپنا رہن سہن ہے، اپنی بولی ہے اور اپنی سوچ کا انداز ہے۔ اسی وجہ سے ہر قوم نے اپنے دائرے میں رہ کر اپنے حکمرانوں کے مخصوص نام رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر چائنا میں حکمران کو خاقان کہا گیا ہے، روس میں اسے زار کہتے ہیں، اہل عمان میں سلطان، متحدہ عرب امارات میں امیر، ہندوستان اور پاکستان میں ہم اپنے حکمرانوں کو سردار یا پھر وزیر اعظم کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قبل مسیح میں اہل مصر کے لوگ اپنے حکمرانوں کو فرعون کہہ کر پکارتے تھے، یعنی فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک لقب ہے جو اہل مصر نے اپنے حکمرانوں کے لیے منسوب کیا تھا۔ فرعون کے لفظی معنی سرکش، ظالم، بڑے محل والا اور تکبر جسے ایروگنٹ بھی کہتے ہیں۔ جہاں تک بات اس چیز کی ہے کہ یہ لفظ فرعون آیا کہاں سے، تو اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصر میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، جس میں وہ سب سے بڑے اور سب سے مقدس دیوتا سورج دیوتا کو سمجھتے تھے اور اسے عرف عام میں فارے کہا جانے لگا۔ یہی لفظ عبرانی زبان میں فائن بنا اور پھر عربز نے اس لفظ کو فرعون بنا دیا۔ کیونکہ اس وقت مصر کا معاشرہ دیوی دیوتاؤں کے زیر اثر تھا، تو مصر کے حکمران یا یوں کہیں کہ مصر کے فرعونوں نے اپنے آپ کو دیوتا کا اوتار دے دیا تھا اور لہٰذا وہ اب اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے لگے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان فرعونوں کا تعلق کوپٹک یا اردو میں قبطی قبیلے سے رہا ہے، جو مصر کے قدیم ترین اور بڑے قبیلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کہانی کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب کو یہ آگاہ کرنا ضروری ہے کہ چونکہ فرعون کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس لیے مورخین کے درمیان کچھ ناموں اور تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر تاریخی حوالے مصر کے آثار قدیمہ میں کھدائی کر کے برآمد ہوئے اور کچھ واقعات قرآن کریم اور بائبل سے لیے گئے ہیں جسے آپ مستند ذرائع تسلیم کر سکتے ہیں۔ معزز دوستوں، تاریخ اس بات کی ہمیشہ گواہ رہی ہے کہ جب بھی بدی آئی ہے تو اس کا مقابلہ نیکی نے کیا ہے، اور جب بھی اس دنیا میں فرعون آیا ہے تو اس کا سامنا کرنے موسیٰ علیہ السلام جیسے شاہکار بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اس بنیادی خیال کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے بعد اس دنیا کو لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ ہر دور میں ایسے انسانی شکل میں مفکرین، معلمین اور رہنما بھیجے ہیں جن کے تحت کائنات اپنے وضع کردہ اصولوں کے مطابق رہی ہے، تاکہ بنی آدم اپنے اصل خالق، مالک اور معبود کو مان کر پاکیزہ اور پرامن زندگی بسر کر سکیں۔ اس سلسلے پر اگر غور کیا جائے تو بڑی ہی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ اس طرح کے معروف انبیاء کی اکثریت مڈل ایسٹ یا پھر بنی اسرائیل کی طرف بھیجی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 1500 سال پہلے مصر میں ہوئی تھی۔ آپ بنی اسرائیل میں سے انہی کی طرف بھیجے گئے نبی تھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مشرق وسطیٰ بالخصوص فلسطین میں محبوس ہونے والے انبیاء کا منبع عراق تھا۔ حضرت موسیٰ کا اصل وطن فلسطین ہی تھا، لیکن حضرت یوسف کے مصر چلے جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں پھلی پھولی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین بنی اسرائیل کے گھرانے میں وہیں 1520 BCE کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام عمران، ماں کا نام یوکا بند، بھائی ہارون اور ایک بہن مریم تھیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام بھی مریم اور نانا کا نام عمران ہی تھا، جن کا مزار سلطنت عمان کے شہر سلالہ میں ہے۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف کی وجہ سے مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت، وقار اور بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن یہ عیش و عشرت کی زندگی پا کر خدا کی یاد سے غافل ہو گئے تھے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے تھے اور غلط اعمال کی پاداش میں گر گئے تھے۔ دوستو، جس طرح پہلے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ قدیم مصر پر جو بھی حکمران بنتا تھا اس کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، اور قدیم مصر پر اس طرح 30 خاندانوں نے حکومت کی تھی، یعنی سینکڑوں فرعون وہاں حکمرانی کرتے رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جو فرعون تھا اس کی شناخت پر کافی زیادہ بحث ہو چکی ہے۔
بیشتر اسکالرز اور نیشنل جغرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون کا نام رامسس II تھا۔ رامسس II ایک جابر حکمران تھا اور وہ بنی اسرائیل کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک رات فرعون رامسس II نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف آگ کے شعلے آئے ہیں، جس سے اس کا قبیلہ جل کر نیست و نابود ہو گیا ہے، لیکن اسرائیلیوں کو کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے درباریوں، جوتشیوں، نجومیوں، عالموں اور مذہبی رہنماؤں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ اے بادشاہ، تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو چیلنج کر دے گا اور تیری راجدھانی کو الٹ کر رکھ دے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ وہی فرعون ہے جس نے اس دنیا میں اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور یہ اس وقت اپنے لوگوں کو خدا کا اوتار نہیں بلکہ خدائے مطلق کہلواتا تھا۔ اس خواب کی تعبیر سن کر رعونت اور تکبر سے بھرے فرعون کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے الجھن ہونے لگی اور اس نے بالآخر تکبرانہ لہجے میں یہ کہا کہ وہ یہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حکم جاری کیا گیا کہ آج سے بنی اسرائیل میں کسی خاندان میں بچہ پیدا ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ہزاروں حمل ضائع کروائے گئے اور ان گنت نومولود بچوں کا قتل کروا دیا گیا۔ جب یہ قتل کی خبر عام ہوئی اور فرعون کے قبطی قبیلوں کو ملی تو ان کا ایک وفد فرعون کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے بادشاہ، اگر اسی طریقے سے بچے ضائع اور مرتے رہیں گے تو آگے جا کر مصر میں نوکر چاکر، غلام مزدور اور کھیتوں میں کام کرنے والے کہاں سے ملیں گے؟ معزز دوستوں، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت یوسف کے زمانے تک بنی اسرائیل مصر میں زمینوں کے مالک، تاجر اور سرکاری اہلکار تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک آتے آتے اپنی بد عملی کے نتیجے میں بخاری اور غلام بن گئے تھے۔ کافی بات چیت کے بعد فرعون نے قبیلے کے بڑوں کی بات سن کر اپنے حکم میں ترمیم کرتے ہوئے نیا حکم جاری کیا کہ 1 سال اسرائیلی بچوں کو مارا جائے گا اور 1 سال نہ مارا جائے، تاکہ یہ قتل بھی ہوتے رہیں لیکن ان کی تعداد بھی کم نہ ہو، جیسا کہ بزرگوں نے فرعون سے مطالبہ کیا تھا۔ چنانچہ وقت گزرا اور نہ مرنے والے سال میں حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی حضرت ہارون پیدا ہوئے، جبکہ مارنے کے حکم والے سال میں جناب حضرت موسیٰ نے جنم لیا۔ دوستو، جتنا آگے جائیں گے یہ کہانی اور دلچسپ ہوتی جائے گی، لیکن اس میں موجود کچھ اہم نکات، حکمتیں اور فلسفوں کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ سامعین صرف اسے کہانی سمجھ کر نہ سنیں بلکہ اس میں موجود خدائی راز بھی جان سکیں۔ انبیاء کی حالات زندگی اور ان پر گزرے واقعات کو سمجھنے کے لیے اللہ کی وحدانیت اور اس کو مالک ماننا اولین شرط ہے، ورنہ چیزیں افسانہ نظر آئیں گی۔ لہٰذا روز اول سے تا قیامت وہ مالک خود ہے جس نے اس کی بنیاد رکھی۔ چونکہ حضرت موسیٰ کو ایک مشن دے کر بھیجنا مقصود تھا تو لہٰذا اس مشن کی کامیابی کے لیے سازگار ماحول بھی مہیا کرنا ضروری ٹھہرا۔ بے شک اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ فرعون اسرائیلی بچوں کو مروا رہا ہے، لیکن جس بچے نے آگے چل کر اس کی جھوٹی خدائی کو چیلنج کرنا تھا وہ اسی کے گھر میں پل کر جوان ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا ہی نتیجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ تو ہوئیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان پر حمل کے آثار نمایاں نہیں ہوئے، ورنہ فرعون کی مقرر کردہ دائیاں گھر گھر جا کر خواتین کا معائنہ کرتی پھر رہی تھیں۔ جب پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ماں کو فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں فرعون کے گماشتے میرے بچے کو قتل نہ کر ڈالے۔ وہ اس سوچ میں مبتلا تھیں کہ اللہ کے فرشتوں سے آ کر ڈھارس بندائی۔ قرآن کریم کے مطابق، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلائے، اور اگر اس کی جان کا خوف ہو تو دریا میں ڈال دے، اور کسی قسم کا خوف نہ کر، ہم تیرے لگتے جگر کو تیری گود میں واپس کر دیں گے اور اسے پیغمبر خدا بنائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے بچے کو 3 دن اور دوسری روایت کے مطابق 3 مہینے ماں کا دودھ پلایا، لیکن فرعون کے اہلکاروں کی گھر گھر تلاشیوں کے خوف سے بالآخر ننھے موسیٰ کو ایک ٹوکرے یا صندوق میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی تدبیر کے عین مطابق دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ ٹوکرا دریا میں بہانے کے ساتھ ہی اپنی بیٹی مریم، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن ہیں، ان سے کہا کہ وہ اس ٹوکرے پر نظر رکھیں کہ وہ کس سمت اور کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ مریم دریا کے کنارے کنارے صندوق کے ساتھ چلتی رہیں حتیٰ کہ وہ ٹوکرا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت فرعون اور اس کی چہیتی ملکہ آسیہ علیہ السلام محل کے آنگن میں بیٹھ کر دریا کا نظارہ کر رہے تھے۔
ملکہ نے صندوق کو دیکھ کر تجسس کا اظہار کرتے ہوئے اس کو باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق اس کے سامنے باہر نکال کر کھولا گیا تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی کہ ایک نہایت خوبصورت ننھا منا بچہ منہ میں انگوٹھا لیے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ تو اسے نجومیوں کی وہ بات یاد آ گئی اور ارادہ کیا کہ اسے مار دیا جائے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قرآن کریم کے مطابق، اور فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 9۔ دوستوں، جب حضرت موسیٰ کو صندوق سے نکالا گیا تو وہ بھوک کی شدت سے بلبلا رہے تھے۔ آسیہ کے محل میں موجود خواتین نے بچے کو اپنا دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر پیغمبر خدا نے کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اور مسلسل روتے رہے۔ قرآن کریم کے مطابق، اور ہم نے پہلے ہی اس پر سب دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ سورہ قصص۔ ادھر ان کی بہن مریم صندوق کا پیچھا کرتے کرتے وہیں پہنچی تو یہ ماجرا دیکھ کر کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں کہ جس کی عورت کے دودھ کو یہ بچہ پسند کرے؟ فرعون کی بیوی آسیہ سے ننھے موسیٰ کا رونا دھونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، لہٰذا اس نے حضرت موسیٰ کی بڑی بہن مریم کی پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اس نے عورت کو بلانے کا حکم دیا۔ مریم گھر جا کر ماں کو ساتھ لے آئی۔ حضرت موسیٰ نے ماں سے لپٹ کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون کے وزیر نے موسیٰ کی والدہ سے کہا، یہ بچہ تمہارا ہی تو نہیں؟ جس پر انہوں نے جواب دیا، نہیں، یہ بچہ میرا نہیں، بلکہ میرے دودھ میں ایسی خوشبو اور ذائقہ ہے کہ ہر بچہ اسے خوشی سے پی لیتا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ مطمئن ہو گیا۔ معزز ناظرین، اس موقع پر آپ انبیاء کی عصمت اور پاکیزگی کا مظاہرہ مت بھولیے۔ آپ نے دیکھا کہ ننھے موسیٰ نے پلتے ہوئے وقت بھی مشرکین سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کسی مشرک عورت کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے آگے چل کر شرک کے خلاف توحید کا علم بلند کرنا تھا۔ یہاں دو باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اولاً یہ کہ نبی یا رسول کسی دوسرے شعبے کی طرح ٹریننگ کے بعد مقرر نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں پیدا ہی اسی غرض سے کیا جاتا ہے۔ پیغمبری ان کی ساخت میں رکھ دی جاتی ہے، لیکن اس کا اعلان وہ اپنے رب کے حکم سے وقت مقررہ پر کرتے ہیں۔ تاہم نبوت کی صفات کا اظہار ان کے بچپن ہی سے شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے مشرک عورتوں کا دودھ پینے سے انکار کر کے کیا۔ دوسری بات یہ کہ ان کی تربیت مومنین و مومنات کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کو دودھ اپنی والدہ نے پلایا، لیکن پرورش فرعون کی زوجہ سیدہ آسیہ نے کی۔ دوستوں، حضرت موسیٰ کے بچپن میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے کہ ایک دن سیدہ آسیہ نے انہیں فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ آپ نے کھیلتے کھیلتے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے بال نوچ ڈالے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرعون کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ اس پر فرعون نے غصے میں آ کر آسیہ سے کہا، دیکھ، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ بچہ خطرناک ہے، ہمیں اسے قتل کر دینا چاہیے۔ آسیہ نے فرعون کو تسلی دی اور کہا، یہ بچہ ہے، اسے اچھے برے کی کیا تمیز؟ اگر تم امتحان لینا چاہو تو میں اپنی بات سچ ثابت کر سکتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ٹرے میں ایک سمت روبی اور دوسری طرف دھڑکتے انگارے رکھ کر لانے کا حکم دیا۔ یاد رہے، یاقوت ایک ایسا نگینہ ہے جس کی رنگت دہکتے انگارے جیسی ہوتی ہے۔ جب خادمہ ٹرے لے کر آئی تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن فرشتے نے ان کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، جس سے ان کی زبان جل گئی اور زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اس پر آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، دیکھ لیا آپ نے، بچہ ہے، نادان ہے، ورنہ انگارے منہ میں نہیں ڈالتا۔ اس بات پر فرعون کو یقین آ گیا اور غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آسیہ مومنہ تھیں، کیونکہ انہوں نے نہ صرف حضرت موسیٰ کو قتل ہونے سے بچا کر خدائی مشن کو کامیاب بنایا، بلکہ ایک نبی کی پرورش کی، انہیں جوان کیا، اور جب ان کے معجزات دیکھے تو ایمان لے آئیں، لیکن فرعون کے ڈر سے اسے مخفی رکھا۔ وہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن کی حمایت اور مددگار رہیں۔ جب فرعون کو علم ہوا تو اس نے اسے منع کیا، مگر وہ باز نہ آئیں، جس پر فرعون نے اس پر سخت تشدد کیا اور چلچلاتی دھوپ میں رکھ دیا۔ اس کرب سے گزرتے ہوئے سیدہ آسیہ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے حضور جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ فرعون نے سیدہ آسیہ پر بے پناہ تشدد کیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دے، مگر اس مومنہ نے سانس کی ڈوری تو چھوڑ دی، لیکن فرعون کا کہا نہ مانا۔
آپ کی قبر مصر میں ہے۔ حضرت موسیٰ جب جوانی میں پہنچے تو بہت خوبصورت تھے۔ اہل مصر ان کو فرعون کا لے پالک بیٹا خیال کرتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تائید الہی سے یہ علم تھا کہ وہ کاپٹک یا فرعون کے خاندان سے نہیں بلکہ اسرائیل اور آل ابراہیم سے ہیں۔ آپ اکثر فرعون کے حواریوں اور ان کی طرف سے مصر میں رہنے والے اسرائیلیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم، تشدد اور ان کے ساتھ ہونے والے سماجی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ ایک دن جب لوگ سو رہے تھے تو آپ شہر کی گشت پر نکلے اور دیکھا کہ ایک کاپٹک اور اسرائیلی لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے موسیٰ کو دیکھ کر مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام پاس گئے اور آپ نے ہم قبیلہ اسرائیلیوں کو اسے چھڑانے کی کوشش کی، مگر کاپٹک مسلسل اسے مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر اسے ایسا مکہ مارا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ وہاں سے نکل گئے، لیکن دوسرے روز پھر دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک کاپٹک سے لڑ رہا ہے۔ آپ نے کہا، تم اچھے انسان نہیں، ہر ایک سے لڑتے ہو۔ جب آپ اس پر چلائے تو اسرائیلی سمجھا یہ مجھے مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اس نے بآواز بلند کہا، موسیٰ تم نے کل کاپٹک کو مار ڈالا تھا اور آج مجھے مارنا چاہتے ہو۔ اس کی یہ بات کاپٹک نے فرعون تک پہنچا دی، جو پہلے ہی اگلے روز ہونے والے قتل کے مجرم کو تلاش کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ جب اسے علم ہوا کہ ہونے والا قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا تو اس نے انہیں فوری گرفتار اور قتل کا آرڈر جاری کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا، اور اس سے قبل کہ وہ گرفتار ہو جاتے، فرعون کے درباری ہیسکیل، جسے بعد میں مومن الفرعون کہا گیا، اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ بلا تاخیر شہر چھوڑ دیں۔ چونکہ ہیسکیل فرعون کے مشیروں میں شامل تھا، اس لیے اس کی یہ بات صحیح مان کر موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکل گئے، لیکن ساتھ ہی اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے کاپٹک کو قتل کی نیت سے مکہ نہیں مارا تھا، اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ نے جو دلوں کا راز جانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ 8 دن تک بغیر کسی زد راہ، خوراک نہ پانی، گھوڑا نہ گاڑی، عرب کے دشوار گزار رستوں پر چلتے ہوئے ایک جگہ پہنچے جہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کنویں کے گرد چرواہے اپنے مال مویشی کو پانی پلانے کے لیے جمع ہیں۔ مرد حضرات کنویں سے لوٹے کے ذریعے پانی نکال کر اپنے چوپائیوں کو پلا رہے ہیں، لیکن 2 نوجوان لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں اور انہیں کوئی آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ آپ نے قریب جا کر پوچھا، بی بی کیا بات ہے؟ سب لوگ اپنے مویشی کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن آپ پیچھے ہٹ کر ایک طرف کھڑی ہیں۔ اس پر لڑکیوں نے جواب دیا، اے اجنبی، ہمارا باپ بوڑھا ہے، اس لیے ہمیں ہی مال مویشی کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اور یہاں جب انہیں پانی پلانے آتی ہیں تو کوئی ہمارا خیال نہیں رکھتا جب تک یہ سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں۔ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، لوٹا اتنا بھاری ہوتا ہے کہ ہم اسے کھینچ نہیں سکتی، لہٰذا چرواہوں سے بچا کچا پانی اپنی بکریوں کو پلا کر چلے جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھرپور جوان تھے۔ یہ بات سن کر طیش میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور شیر جیسی دھار سن کر لوگ ایک طرف تو ہو گئے، لیکن ایک بھاری پتھر کنویں کے منہ پر رکھ کر آپس میں طے کر لیا کہ پانی کا لوٹا کھینچنے میں اس کی مدد نہیں کرنی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے چمڑے کا بنا ہوا لوٹا اتنا بڑا تھا کہ اسے رسی کی مدد سے 4 لوگ بمشکل اوپر کھینچ سکتے تھے۔ اس لیے چرواہوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان اکیلے نہ تو اتنا بڑا پتھر اٹھا سکے گا اور نہ ہی لوٹا کھینچ سکے گا، لہٰذا اسے سبق سکھلانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ لیکن وہ کمبخت یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا پالا اللہ کے نبی سے پڑا ہے، جسے آگے چل کر معجزات دکھانے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہی پتھر جسے 10 لوگ مل کر اٹھاتے تھے کنویں کے اوپر سے ہٹایا اور لوٹا کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ لکھا گیا ہے کہ معجزاتی طور پر حضرت موسیٰ کے نکالے ہوئے ایک ہی لوٹے سے سب جانوروں نے سیر ہو کر پانی پی لیا۔ لڑکیاں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے جانور ہانک کر چلی گئیں۔ اس دن خلاف معمول جب وہ شام سے پہلے گھر پہنچی تو بوڑھے باپ نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ لڑکیوں نے کہا، والد بزرگوار، آج ایک اجنبی نوجوان نے جانوروں کو پانی پلانے میں ہماری مدد کی، اس لیے ہمیں کنویں پر انتظار نہیں کرنا پڑا اور ہم جلدی گھر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدائن تک طویل سفر میں پیدل چلتے چلتے تھک کر چور ہو چکے تھے۔ راستے میں جڑی بوٹیاں اور درختوں کے پتے کھانے سے پیٹ کمر سے لگ چکا تھا۔
اس بے بسی اور بے کسی کی حالت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میری مدد فرما۔ تھوڑی ہی دیر میں دیکھا کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا آپ نے ہماری مدد کی، اس لیے ہمارے والد آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ گھر پہنچے تو لڑکی نے باپ سے موسیٰ علیہ السلام کے بھاری پتھر اٹھانے اور اکیلے لوٹا نکالنے پر طاقت اور کردار کی شفاعت کی تعریف۔ والد نے بیٹیوں کو ان کی خاطر مدارت کرنے کا حکم کیا اور طے پایا کہ حق مہر ادا کرنے کے لیے انہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 8 سال تک ان کی بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ معزز دوستوں، جن لڑکیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کنویں پر ہوئی تھی، ان کے بوڑھے والد دراصل حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور ان کی جس بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی اس کا نام صفورہ تھا۔ ہماری مسلم سوسائٹی میں بچیوں کا نام صفورہ رکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا بابرکت نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ صفورہ کا مہر ادا کرنے کے لیے کم و بیش 10 برس تک مدائن میں اپنے سسر حضرت شعیب کی بکریوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ یاد رہے یہ جگہ ریڈ سی اور خلیج عقبہ کے کنارے پر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کیے گئے وعدے کے مطابق مدت پوری ہونے پر اپنے اہل و عیال اور بھیڑ بکریوں کو لے کر واپس مصر روانہ ہو گئے۔ دن بھر چلنے کے بعد جب اندھیرا چھایا تو وادی یمن کے قریب راستہ بھول گئے۔ اندھیری رات تھی، ایک جگہ رک گئے۔ آپ اس سوچ میں گم تھے کہ صحیح راستے کا اندازہ کیسے ہو۔ دور ایک جھاڑی میں شعلے لپکتے نظر آئے۔ سوچا وہاں سے آگ لے آؤں تاکہ روشنی ہو اور راستے کا صحیح پتہ لگ سکے۔ وہ آگ مقدس وادی میں جل رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آگ بڑھ رہی ہے اور درخت مزید ہرا بھرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور شعلے کو پکڑنا چاہا تو شعلے ان سے لپٹ گئے۔ عجیب صورتحال تھی، آگ سے لپٹ گئے لیکن جلے نہیں۔ دراصل آگ نہیں، تجلی تھی۔ ابھی اسی تذبذب اور خوف میں مبتلا تھے کہ ماجرا کیا ہے، وہاں سے پیچھے ہٹنا چاہا تو اچانک آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، سو تو اپنے جوتے اتار دے، کیونکہ اس وقت تو طوا کی مقدس وادی میں کھڑا ہے اور میں نے تجھے نبوت کے لیے چن لیا ہے، سو اسے سن جو وحی کی جاتی ہے۔ یہاں وادی یمن میں آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ نے اسلامی احکام کی تعلیم دی اور پوچھا، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لاٹھی ہے، اس سے جانوروں کو ہانک لیتا ہوں، درختوں سے پتے توڑ کر بھیڑ بکریوں کو کھلاتا ہوں، تھک جاؤں تو اس سے ٹیک لگا کر لیٹ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے زمین پر پھینک۔ آپ نے لاٹھی کو جب زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن کر چلنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام خائف ہوئے تو آواز آئی، خوف نہ کھاؤ، ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے، اس سے پکڑ کر اٹھا لو۔ جب اٹھایا تو وہ سانپ دوبارہ لاٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ پہلا معجزہ تھا جو عطا ہوا اور جو آگے چل کر فرعون کے دربار میں کام آنے والا تھا۔ پھر آواز آئی، اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو اس میں سورج اور چاند جیسی چمک تھی۔ ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا ہوئے، لیکن یہ 2 معجزے کوہ طور کے دامن میں واقع وادی ایمن میں دیے گئے۔ نبوت ملنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زبان میں لکنت یا توتلا پن کا خیال آیا، جو فرعون کے محل میں انگارہ منہ میں ڈال کر پیدا ہو گئی تھی۔ لہٰذا رب سے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے لیے آسانیاں فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں اور میرے لیے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام تیری دعا قبول ہوئی، اب تو مصر جا اور فرعون کی سرکوبی کر، کیونکہ اس نے گمراہی پھیلا رکھی ہے، خود کو خدا کہتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل و عیال سمیت وہاں پہنچے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی یمن میں جو دعا مانگی تھی اس میں اپنے گھر والوں میں سے کسی کو وزیر یا مددگار بنانے کی استدعا بھی شامل تھی، لہٰذا آپ کے مصر پہنچنے سے قبل آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا ہو چکی تھی۔ جب آپ 10 سال کے عرصے کے بعد اپنے علاقے میں وارد ہوئے تو جناب حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا اور گھر لے کر گئے۔ 1 یا 2 دن اہل خانہ اور عزیز و اقارب کے ساتھ گزارنے کے بعد دونوں بھائی فرعون کے دربار میں گئے اور اس سے اسلام کی دعوت دی۔ فرعون نے آپ کو پہچان کر کہا،
کیا تو وہی موسیٰ علیہ السلام نہیں جو میرے گھر میں پل کر جوان ہوا؟ جواب دیا، ہاں میں وہی ہوں اور تمہیں توحید کی دعوت دینے آیا ہوں۔ فرعون نے پوچھا، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ کہا، وہی خدا جو تمہارے باپ دادا کا رب تھا اور زمینوں، آسمانوں اور اس میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک و خالق ہے۔ فرعون نے کہا، موسیٰ تم وہی نہیں ہو جس نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے قتل کرنے کی نیت سے نہیں مارا تھا اور پھر اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا تھا، مگر اسی عرصے میں اللہ نے مجھے حکمت و دانائی بخشی اور رسالت عطا کی۔ میں تمہیں اپنے سچے خدا کی طرف بلاتا ہوں اور تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میری قوم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ فلسطین جانے دو۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر درباریوں سے کہا، دیکھو یہ شخص تمہیں گمراہ کرنے آیا ہے، یہ تم سے کچھ چھین لینا چاہتا ہے۔ اپنے درباریوں اور حواریوں سے مشورے کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے ہو تو اپنی سچائی کا ثبوت دو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا جو اژدہا بن گیا۔ پھر آپ نے ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو اس سے سورج اور چاند جیسی روشنی نکلنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر فرعون نے کہا، یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے۔ درباریوں نے فرعون کی باتیں سن کر کہا، ان کو مہلت دی جائے اور آپ بھی پورے مصر میں جادوگر جمع کریں تاکہ اس سے مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم بھی تمہارے مقابلے جادوگر لائیں گے، تم ایک دن مقرر کر لو۔ دن مقرر ہوا اور ہزاروں لوگ صبح فرعون کے دربار کے قریب میدان میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف فرعون کے حواری اور درباری خوش گپیوں میں مصروف تھے تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام اللہ سے دعا گو تھے کہ انہیں فتح و نصرت نصیب ہو۔ جب فرعون تخت پر بیٹھ گیا تو اس نے جادوگروں کو حکم دیا کہ مقابلہ شروع کریں۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تم پہلے اپنے کمال دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ۔ یہ جواب پا کر جادوگروں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی رسیاں جب زمین پر ڈالیں تو وہ سانپوں کی طرح دوڑتی نظر آنے لگی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، لیکن وہی آئی، اے موسیٰ پریشان نہ ہو، اپنا عصا زمین پر پھینکو، فتح تمہاری ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب عصا زمین پر پھینک دیا تو اس نے ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر کے جادوگروں کے بنائے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، لہٰذا وہ ان پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو یہ بات ناگوار گزری، اس نے جادوگروں کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا کیونکہ وہ اس کی خدائی کا انکار کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے تھے۔ اس نے جادوگروں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سچا ہے اور وہ سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، لہٰذا انہیں مار دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 20 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں مقیم رہ کر فرعون اور اس کی قوم کو دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے مگر وہ نہ مانے۔ اللہ کی اس نافرمانی کی پاداش میں ان پر متعدد عذاب نازل ہوئے۔ ہر عذاب پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور عذاب ٹالنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی اپیل کرتے مگر عذاب ٹل جانے کے بعد دوبارہ نافرمانی شروع کر دیتے۔ اس عرصے میں آل فرعون پر 5 قسم کے عذاب نازل ہوئے۔ پہلا عذاب ٹڈی دل کا عذاب تھا، دوسرا پانی کا عذاب، تیسرا خون کا عذاب، چوتھا مینڈکوں کا عذاب اور پانچواں کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کا عذاب۔ ہر عذاب 7 دن تک جاری رہتا ہے اور پھر حالات اصلی صورت میں واپس آ جاتے ہیں۔ اس دوران فرعون کی سرکشی اور بنی اسرائیل پر اس کے ظلم و ستم جاری رہے۔ بالآخر اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ چنانچہ رات کے پہلے پہر بنی اسرائیل کے تقریباً 6.5 لاکھ مردوں، عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر ریڈ سی کی طرف نکل پڑے۔ قوم بنی اسرائیل پریشان تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے، پیچھے فرعون اور آگے ٹھاٹے مارتا سمندر۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔
ادھر فرعون کو صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے نکل جانے کی خبر ملی تو وہ بھی ایک بھاری فوج لے کر ان کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ریڈ سی پر پہنچے تو وہی ہوئی، اے موسیٰ اپنا عصا پانی پر مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پانی پر مارا تو اس میں خشکی کے 12 راستے پیدا ہو گئے، لہٰذا بنی اسرائیل کے بڑے قبیلے ایک ایک راستہ اختیار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اس اثنا میں فرعون بھی اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں آ پہنچا۔ اس نے اپنی فوج کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرعون کے لشکر نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جس پر چل کر حضرت موسیٰ ریڈ سی سے پار ہوئے، لیکن جب وہ عین وسط میں پہنچے تو پانی دوبارہ آپس میں مل گیا اور آل فرعون وہاں غرق ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے وہاں سے چلے جانے کے بعد سمندر نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ وہ لاش آج تک مصر کے عجائب گھر میں نظارہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک جس فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی اس کا نام رامسس دوم تھا، لیکن جس فرعون کو دعوت اسلام دینے گئے وہ رامسس دوم کا بیٹا منفتح تھا۔ یہ اختلاف رائے کئی زمانوں سے چلتا آ رہا ہے۔ دوستوں، آپ کو اس کہانی سے سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے اس کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔ انفو انسپیکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔